کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ نفع بخش آپ سمجھتے ہیں؟ جو نفع مند ہو، فائدہ مند ہو، سود مند ہو۔ انہوں نے عرض کیا کوئی ایسا عمل ہم کو بتلا دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، باسود ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی دونوں رکعتوں کو، یعنی یہاں ذکر تو دو کا ہے مگر مراد چاروں رکعت ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی ساری رکعتوں کو لازم کر لو، انشاءاللہ یہ عمل تمہارے لیے نفع بخش ہوگا، یہ عمل تمہارے لیے فائدے مند ہوگا۔ تو اب ہم دنیاوی اعتبار سے نفع کمانے کے لیے در در بھٹکتے رہتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، رسوائی اور ذلت ہم کو برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی جو سودا ہم نماز کو چھوڑ کے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوتا ہے۔ ہم کو ذلت بھی ملتی ہے، رسوائی بھی ہوتی ہے، گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو لازم نہیں کرتے۔ اگر ہم اب یہاں صرف فجر کی نماز کا ذکر ہے، ہم نماز تو دن میں اور رات میں ملا کے کل 5 ٹائم فرض ہے۔ تو اگر کوئی بندہ 5 ٹائم نماز کو لازم کر لے، دھندا بھی کرے، کمائی بھی کرے، محنت بھی کرے، مرتب بھی کرے، جائز اور حلال طریقے سے رزق کی تلاش میں لگا رہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے غیب سے روزی کا انتظام فرما دیتا ہے، اور وہاں سے انتظام فرما دیتا ہے کہ وہاں جہاں سے وہ روزی آئی ہے اس کا وہاں کو گھما کے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی برکت و فضیلت ہے کہ ذکر کرنے کے بعد، اس لیے قرآن کے اندر کہا گیا کہ جب نماز پڑھ چکے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ تو زمین پر پھیل جاؤ۔ جب تم نماز پڑھ چکے ہو تو نماز پڑھ چکنے کے بعد تم زمین پر پھیل جاؤ اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اور آگے فرمایا کہ اور خوب اپنے رب کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، اس امید سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو ذکر کو لازم کیے بغیر ہم کوئی سودا کریں گے، اس میں بظاہر ہم کو تو لگے گا کہ نفع ہے مگر وہ نفع بخش نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب آئیے اصل موضوع پہ آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے 4 رکعت والی نماز پڑھی یا پڑھائی، تو جو پہلا قاعدہ ہے 2 رکعت کے بعد حضور علیہ السلام نے اس پر قاعدہ نہ کیا بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب تیسری آپ نے پوری پڑھی، چوتھی پڑھی، اب چوتھی کا جب آپ نے قاعدہ فرمایا تو تشہد یعنی تحیات پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے داہنی جانب ایک سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد وہ سجدے کیے، پھر واپس پلٹے اور جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے تشہد و درود یعنی درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ کی شکل میں، تو حضور علیہ السلام نے ذکر اپنے طریقے سے کیا۔ اس کے بعد دونوں جانب سلام پھیر کر حضور علیہ السلام نماز سے باہر ہوئے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ملا کہ اگر پہلا قاعدہ یعنی 1 رکعت اور 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں نا تو بیٹھنے کو قاعدہ بولتے ہیں، تو پہلا قاعدہ اگر ساون کسی نے چھوڑ دیا، اس کو یاد ہی نہ رہا کہ بیٹھنا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، تو اگر وہ پورا کھڑا ہو گیا ہے، اس کے گھٹنے زمین سے اٹھ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں واپس نہ پلٹے، چونکہ واپس لوٹنا یہ واجب ہے، اور جس طرف وہ جا رہا تھا قیام کی طرف وہ فرض ہے، تو ہمیں فرض کو واجب پر مقدم رکھنا ہے، واجب کو فرض میں نہیں رکھنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گیا، پورا کھڑا ہو گیا، تو واپس نہ آئے بلکہ تیسری اور چوتھی رکعت پوری کرے
اور التحیات اور درود ابراہیمی بہتر ہے پڑھ کر ایک سلام پھیرے اور سجدے کرے، اس کے بعد پھر واپس قاعدہ بیٹھنے کی طرف آئے، پھر التحیات پڑھے، اور افضل بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی دعائے معصورہ وغیرہ سب پڑھ کے سلام پھیرے۔ لیکن اگر خالص التحیات پڑھ کے سلام پھیر دے گا تب بھی نماز میں کوئی فرق نہ آئے گی، نماز میں کوئی شریعت واقع نہیں ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے فرمایا گیا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ واجبات نماز میں سے، اب پہلا قاعدہ واجب تھا اور وہ بھول گئے، تو واجبات نماز میں سے اگر کوئی چیز کوئی واجب بھولے سے جان بوجھ کر دے، اب اگر کوئی یہ جانتا تھا کہ آپ کو بیٹھنا ہے، اب وہ جان بوجھ کے بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہو گیا، تو اس نے جان بوجھ کر واجب چھوڑا، لہٰذا سجدے سو کرنے کے بعد نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ نہیں رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی طرح واجب چھوٹ جائے پورے سے۔ اب بعض فرائض وہ واجبات نماز میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان تاخیر کر دیتا ہے، تاخیر سے مراد دیری کرنا، یعنی دیری کر دیتا ہے، تو فرائض وہ واجبات نماز میں اگر کسی نے تاخیر کر دی، دیری کر دی، تو ایسی صورت میں بھی اس کو سہو کا سجدہ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ کل میں نے بتایا تھا کہ جیسے قومہ ہے تو اب قومہ میں پورا کھڑا ہونا ہے، اگر پورا نہیں کھڑے ہوئے آدھا کھڑے ہوئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ واجب آپ نے چھوڑ دیا۔ جلسہ آپ نے قاعدے سے نہیں کیا تو ایسی صورت میں بھی واجب کر دوں۔ بھائی آگے بڑھتے ہیں۔ کل آپ نے مسبوق کی بھی تعریف سنی تھی۔ دیکھیں قاعدے اولیٰ میں تشہد کے بعد، حالانکہ اس سے پیشتر بھی بتایا، پاک بھی بتا دیتا ہوں، قاعدے اولیٰ میں جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں، تو پہلے قاعدہ میں تشہد یعنی التحیات کو تشہد کہتے ہیں۔ التحیات، یہ تو التحیات سے شروع کرتے ہیں، اس کا اصل نام تشہد ہے۔ کیا ہے؟ شروع سے بولیے، نام یاد رکھیے، تشہد نام اس کا۔ تو اب کسی نے تشہد یعنی التحیات پڑھنے کے بعد غفلت میں بھول سے اگر اس نے درود شریف شروع کر دیا، بھول سے غفلت میں، اور اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، پھر اس کو خیال آیا ارے ہم کو تو تشہد یعنی التحیات پڑھ کے کھڑا ہونا تھا اور غفلت میں نے درود بھی پڑھ لیا، تو وہ اپنی نماز پوری کرے۔ جب آخری قاعدہ کرے تو ایک طرف یعنی دائیں طرف ایک سلام پھیرے اور سہو کے 2 سجدے کرے، ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اب یہاں آپ نے سنا تو یہاں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ درود شریف پڑھنے کے بعد سجدے سہو کہو، تو وہ اس لیے کہ اس سے تاخیر ہوئی ہے، اس سے تاخیر ہوئی ہے، تو تاخیر ہونے کی صورت میں سہو کا سجدہ اس کو کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ کہ امام اعظم حکایتوں میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا اور امام اعظم سے کہا کہ اے نعمان کے بیٹے، تو نے لوگوں کو ایسا مسئلہ بتایا ہے کہ نماز میں قاعدے میں اگر کوئی مجھ پر درود پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ کا عشق اور محبت دیکھیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ اور میری ساری چیزیں آپ پر قربان ہوں، میرے عشق اور میری عقیدت اور جو ہے میری محبت کو یہ قطعی گوارا ہی نہیں ہے کہ میرے حضور پر کوئی نماز میں درود پڑھے، وہ بھی غفلت میں بھول کر پڑھے۔ تو غفلت اور بھول کر درود پڑھنے کی وجہ سے میں نے سہو کے سجدے کا حکم لگایا ہے۔ تو امام اعظم نے یہ جواب حضور کو بہت پسند آیا۔ تو بہرحال اگر یہ صورت ہو جائے کہ پہلا جو قاعدہ ہے بیٹھنے والا 2 رکعت کے بعد، اس میں خالی التحیات پڑھنے کے بعد تاخیر نہیں کرنا، اگر آپ درود بھی نہ پڑھیں کچھ تاخیر کر دیں، بیٹھے ہی رہیں، تاخیر سے اٹھے گے تبھی سجدے سے کرنا پڑے گا، تو تاخیر نہیں کرنا۔ جیسے التحیات پوری ہو گئی آپ کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ ہی نہیں پاتے امام صاحب، خیر میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں اس طریقے سے۔ تو اب دیکھیے، اب اگر آپ مقتدی ہو، مقتدا نہیں ہو، آپ ابتدا کر رہے ہو، تو آپ کا پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اگر امام کا پورا ہو گیا، اب امام تمہارے انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ پیچھے والوں کا بھی پورا ہو جائے، تو تاخیر ہو گئی، پتہ چلا سجدے سو کے نہیں کیا نماز میں سے،
پوری کر دی تو نہ مقتدیوں کی ہوئی نہ امام کی ہوئی. تو اب حکم یہ کہ امام کا پورا ہو گیا، امام کھڑا ہو گیا، آپ کا پورا نہیں ہوا، آپ پورا کر کے کھڑے ہو، آپ پورا پڑھ کے یعنی پورا تشہد کا ایک ایک حرف پڑھنا یہ واجب ہے. اگر ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو سجدے سے رکوع کر دے گا. مگر کب؟ جب آپ تنہا نماز پڑھیں گے تب. امام کی ابتدا میں اگر آپ سے بھول ہو گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم کو سجدے سے کرنا چاہیے تو آپ کو نہیں کرنا، آپ ابتدا کر رہے ہیں. امام کی نماز صحیح ہو گئی تو مقتدیوں کی ہوگی، اگرچہ اس سے بھول سے کوئی واجب ابتدا کی حالت میں رہ گیا. بات آئیے اب دیکھیں التحیات پڑھ کر افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجیے. بہت سے لوگ التحیات پڑھ کر ہی التحیات پڑھ کر جب رکوع سجدہ کا سجدہ کرنا ہوتا ہے تو دائیں طرف سلام پھیر کے دوسرے کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. مگر افضل و بہتر یہ ہے کہ التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیں اور سیدھی طرف یعنی دائیں طرف سلام پھیر کر دو سجدے کیجئے، پھر واپس آئیے، تشہد پڑھیے، تحیات پڑھیے، درود شریف پڑھیے اور دعا پڑھ کر، دعا سے مراد دعائے معصورہ ہے، آپ نماز مکمل کیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی. کب؟ جب نماز کے اندر کوئی بھولے سے واجب چھوٹ جائے تو ہو جائے. اسی طرح سجدے سہو کسی کو کرنا تھا، بھول گیا، یعنی کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، اب بھول گیا کہ ہم کو تو سجدے سہو کرنا تھا، اب اس نے سلام پھیر دیا، یاد ہی نہ رہا، تو حکم یہ کہ جب تک مسجد سے باہر نہ ہوا، یعنی کسی نے بھول سے واجب ترک کر دیا تھا، اس کو سجدے سہو کرنا تھا مگر اس کو یاد نہ رہا، بھول گیا، تو حکم ہے کہ جب تک مسجد کے اندر ہے، باہر نہیں گیا ہے، تو باہر نہیں ہوا ہے، تو باہر نہ ہونے کی صورت میں مسجد کے اندر ہے کر لے، فوری طور پر کر لے، ادا ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی میدان میں ہے تو جب تک صفوں سے باہر نہ ہوا، صفوں سے متجاوز یعنی صفوں سے آگے نہ بڑھا ہو، سجدے کی جگہ سے وہ گزرا نہ ہو. میدان میں بڑی جگہ میں اگر کوئی نماز پڑھا تو سجدے کے آگے سے متجاوز ہو گیا، گزر گیا، چلا گیا، صفوں سے نکل گیا تو اب نہیں کر سکتا، اور اگر گزرا نہیں تو کر سکتا ہے، کر لے. اسی طرح سجدے کی جگہ سے اگر گزر گیا تو کوئی بات نہیں ہے. اب اگر مسجد کے اندر آپ ہیں، آپ نماز پڑھ لی، آپ کو سب کا سجدہ کرنا تھا، آپ بھول گئے، آپ یہاں سے دروازے کے قریب گئے، آپ کو یاد ہے ارے آپ کو سب کا سجدہ کرنا تھا اور ہم نے کیا نہیں، تو اب ایسے وقت میں اگرچہ آپ نماز سے فارغ ہو کے انجانے میں وہاں تک پہنچ گئے، کوئی ایسا کام آپ نے نہیں کیا ہے جو نماز کے منافی ہو، مثلا کھانا پینا، کسی سے بات چیت کرنا یا کوئی اجنبی کلام آپ نے نہیں کیا ہے، اگر جو نماز سے فارغ ہو کے آپ دروازے پر پہنچ گئے ہیں، آپ واپس آ جائیے، واپس آ جائیے اور سہو کا سجدہ کریے، پھر واپس آئیے، تشہد وغیرہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر کر نماز سے بعد ہونے یا آپ کی نماز ہو جائے گی اور سہو کا سجدہ بھی ادا ہو جائے گا. کب؟ جب آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کی، کچھ کھائے پیے نہیں، مسجد سے باہر نہیں نکلے، ایسی صورت میں نہیں کہ یہاں سے نکلے اور سب لگے اور سب لگے ارے وہاں جانا ہے، آپ فلاں بھی جانا ہے سبزی لینے کے لیے، ہاں ٹھیک ہے آپ چلیں گے، یہ بات چیت آپ نے کر لی نا، تو آپ نے وہ کام کیا ہے جو نماز کے منافی ہے، اب آپ نہیں کر سکتے، اب یہ حکم ثابت ہو گیا. بس آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے سہو کا سجدہ بھی ہے اور تلاوت کا بھی سجدہ ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے. جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب آیتیں یعنی تلاوت سجدہ کی جو آیتیں وہ کتنی ہیں، تعداد معلوم ہے، 14 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر تلاوت کا سجدہ ہی واجب ہو جاتا ہے. تو یہ فوری طور پر کرنے کا حکم نہیں ہے. نماز میں اگر ہے تو فوری طور پر کریں گے، نماز کے علاوہ کہیں مکان میں دکان میں ہے تو تاخیر سے جب موقع ہوگا تب کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو اب دیکھیں، تو اب آیتیں
یعنی 14 آیتیں جو تلاوت سجدے تلاوت والی آیتیں تھیں، 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کرے۔ حدیث کے اندر آیا کہ جو قرآن پاک کی جو آیتیں سجدہ والی آیتیں ہیں جن کی تعداد 14 ہے، سب کو پڑھ کر یعنی 14 سجدے وہ کرے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کا ہر جائز مقصد پورا فرما دے گا۔ جو بھی جائز مقصد کے لیے اور جائز چیز کے لیے رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا تو پروردگار عالم اس کو ضرور پورا کرے گا۔ خواہ ایک رکعت، خواہ ایک آیت پر پڑھ کر وہ سجدہ کرتا جائے یا سب کو جمع کر لے ایک ہی ساتھ مسلسل 14 سجدے کر لے، یا ایک پڑھا پھر کیا ایک پڑھا پھر کیا، دونوں صورتوں میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے بات سب لوگ سمجھ گئے، کوئی اسی بات کی سمجھ میں آئی ہو؟ نہیں مسجد سے باہر ہو گئے تو ہاں مسجد باہر نکل گئے تو وہ مساجد ہو گئے۔ ٹھیک ہے،